اقامت دین اور نفاذ شریعت۔ آڈیو بک پر مکتبہ اسلامیہ خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی۔ پیش لفظ: جماعت اسلامی ہند نے دین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ اس کے نزدیک دین کا ایک جامع تصور ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلو شامل ہیں۔ ان میں دین کی مخلصانہ پیروی اور نفاذ کے لیے وہ اجتماعی جدوجہد کرتی ہے۔ اس کے لیے اس نے اقامت دین کی تعبیر اختیار کی ہے جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 13 سے ماخوذ ہے۔ بعض حضرات دین کے اس جامع تصور کے قائل نہیں ہے، وہ دین کی تبلیغ و تنفیذ کے لیے اجتماعی جدوجہد کو بھی ضروری نہیں خیال کرتے۔ جماعت کے اس تصور اقامت دین پر وہ مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ راقم نے بعض اعتراضات کا جائزہ اپنے ایک مضمون میں لیا تھا جو ماہ نامہ زندگی نو نئی دہلی اگست 2001 عیسوی میں اقامت دین اور نفاذ شریعت کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ بعد میں مرکزی مکتبہ اسلامیہ پبلشرز نئی دہلی نے 2005 عیسوی میں اسے کتابچہ کی صورت میں شائع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قارئین نے اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے کئی ایڈیشن منظر عام پر آئے۔ راقم کو بعد میں اسی طرح کا ایک اور مضمون لکھنے کی توفیق ہوئی جو زندگی نو فروری 2008 عیسوی میں جماعت اسلامی کا تصور دین اور اس پر اعتراضات کا جائزہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس میں اول الذکر مضمون کے ضروری مباحث کو شامل کرتے ہوئے چند نئے اعتراضات کے جوابات کا اضافہ کیا گیا تھا۔ زیر نظر کتابچہ کے طبع جدید کے موقع پر راقم نے اپنی مذکورہ دونوں تحریروں پر نظر ثانی کی ہے اور ان میں ضروری حذف و اضافہ کر کے مربوط اور جامع تحریر کی شکل دے دی ہے۔ امید ہے اس سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے گی کہ جماعت اسلامی کی بنیادی فکر پر کیے جانے والے اعتراضات صحیح نہیں ہیں، اور یہ کہ جماعت اسلامی نے اللہ کے دین کی تبلیغ و تنفیذ اور اس راہ میں اجتماعی جدوجہد کے لیے سورہ شعراء کی آیت سے جو استدلال کیا ہے وہ بالکل درست اور تمام مفسرین کی تشریحات کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی مخلصانہ پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مرکز جماعت اسلامی ہند، محمد رضی الاسلام ندوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے جو تعلیمات اور ہدایات بھیجی ہیں، ایک مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ بے کم و کاست انہیں اختیار کرے، ان پر خود عمل کرے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک انہیں پہنچائے۔ ان تعلیمات و ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے کا عمل انفرادی طور سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے اور اجتماعی طور سے بھی اس کی انجام دہی مطلوب ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں اس کا جن انسانوں سے بھی صادقہ پیش آئے اور وہ اس ہدایت ربانی سے محروم ہو، انہیں اس سے باخبر کرے اور اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دے۔ مسلمانوں سے اجتماعی طور پر بھی مطلوب ہے کہ ان میں ایک یا ایک سے زائد گروہ ایسے ضرور رہنے چاہیے جو اس کام کو اپنا مشن بنا لے اور منصوبہ بندی کے ساتھ اسے انجام دے۔ قرآن و سنت کے بکثرت نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور اقامت دین، اسی فریضے کی انجام دہی کے لیے 20ویں صدی عیسوی میں برصغیر کی مشہور دینی تحریک جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا، اور تقسیم ملک کے بعد جماعت اسلامی ہند بھی اسی راہ پر گامزن ہے۔ تحریک کے اکابر نے اس کام کی اہمیت، ضرورت اور وجوب پر قابل قدر لٹریچر تیار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کام کے واجب اور مطلوب ہونے پر قرآن و سنت کی متعدد تعبیرات دلالت کرتی ہے، مثلا دعوت، تبلیغ، وصیت، شہادت حق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انذار و تبشیر اور اقامت دین وغیرہ۔ جماعت اسلامی ہند نے مذکورہ بالا تعبیرات میں سے اقامت دین کو اپنے دستور میں شامل کیا ہے اور اسے اپنا نصب العین قرار دیا ہے۔ اس کے نزدیک دین سے مراد وہ دین حق ہے
جس سے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائد، عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔ اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کی جائے، اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اس دین کے مطابق ہو۔ جماعت نے اقامت دین کی یہ تعبیر سورہ شعراء کی درج ذیل آیت سے اخذ کی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ الشعراء۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ چند اعتراضات۔ بعض حضرات کو جماعت اسلامی ہند کے اس تصور سے اتفاق نہیں ہے، وہ اس پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں، اور چونکہ جماعت کی اختیار کردہ تعبیر اقامت دین سورہ شعراء کی مذکورہ بالا آیت سے مستنبط ہے، اس لیے ان کے بعض اعتراضات اس آیت کے سیاق میں بھی ہے۔ مثلا ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں دین قائم کرنے کا حکم پیغمبروں میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں کی صراحت سے دیا گیا ہے، اس لیے دین سے مراد صرف وہ چیزیں ہو سکتی ہے جو ان انبیاء کے درمیان مشترک ہیں، اور وہ ایمانیات ہیں۔ دین کی دیگر تفصیلات چونکہ ان انبیاء کی تعلیمات میں مختلف ہیں، اس لیے وہ یہاں مراد نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے متوفی 1979 میں اپنی مخصوص فکر کے مطابق اس آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ جمہور مفسرین سے مختلف ہے۔ تمام مفسرین نے اس آیت میں دین کو صرف ایمانیات تک محدود رکھا ہے، جبکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس میں دین کے تمام احکام و جزئیات کو شامل کرتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کا اطلاق زیادہ سے زیادہ صرف ان احکام دین پر کیا جا سکتا ہے جو اس وقت تک نازل ہو چکے تھے، دیگر احکام کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اقامت دین کا حکم انفرادی طور پر ہے کہ ہر فرد اپنے طور سے دین پر عمل کرے، اس میں دوسروں کو دعوت دینے اور تبلیغ دین کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنے کا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ بعض حضرات نے ایک نقطہ یہ ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن سے احکام دین کے استنباط اور ان کے نفاذ کے لیے قرآن کی نزولی ترتیب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ آئندہ سطور میں ان اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سورہ شعراء کی آیت میں لفظ دین۔ سورہ شعراء کی مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طریقہ ان انبیاء کے درمیان مشترک ہے۔ اسی مضمون کی ایک آیت سورہ انعام میں ہے، وہاں اللہ تعالی نے 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ،
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو۔ یہی مضمون بعض احادیث میں اس انداز سے مذکور ہے، الانبیاء اخوۃ لعلات ودینہم واحد، انبیاء سب علاتی بھائی ہے، ان کا دین ایک ہے۔ لیکن قرآن کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو الگ الگ طریقے دیے گئے تھے۔ مثلا سورہ مائدہ میں تورات، انجیل اور قرآن کا تذکرہ کرنے کے بعد ان پر ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ مذکورہ دونوں طرح کی آیات میں یہ تطبیق دی گئی ہے کہ انبیاء کا جو طریقہ مشترک ہے اس کا تعلق اصول دین سے ہے، اور جس طریقے میں اشتراک نہیں ہے اس کا تعلق فروع دین سے ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بعض آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء اور رسول کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور کچھ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے طریقے میں فرق ہے۔ پھر اول الذکر کی مثال میں سورہ شعراء کی آیت 113 اور سورہ انعام کی آیت 90 اور ثانی الذکر کی مثال میں سورہ مائدہ کی آیت 48 ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ دونوں طرح کی آیات میں جمع و تطبیق دیتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ نوع اول کی آیات سے ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو اصول دین سے تعلق رکھتی ہے، اور نوع ثانی کا اشارہ ان چیزوں کی طرف ہے جن کا تعلق فروع دین سے ہے۔ کیا دین سے مراد صرف ایمانیات ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصول دین جو انبیاء کے درمیان مشترک ہیں ان کے دائرے میں صرف ایمانیات و عقائد آتے ہیں، یا احکام و طاعات میں سے بھی بعض چیزیں ان میں شامل ہیں؟ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمانیات کے علاوہ بعض دیگر چیزیں بھی ان میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ہر نبی نے اپنی امت کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے عبادت الہی اصول دین میں سے ہے، البتہ اس کے طریقے مختلف امتوں میں جدا جدا ہیں، اس لیے ان کا شمار فروع دین میں ہوگا، اور ہر امت اپنے اپنے طریقے کے مطابق عبادت الہی کی پابند ہوگی۔ آیت زیر بحث کی تفسیر میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں دین سے مراد وہ امور ہیں جو انبیاء کے درمیان مشترک ہیں۔ بعض مفسرین نے ان امور کی تفصیل بیان کی ہے اور ان میں ایمانیات کے علاوہ دیگر چیزوں کو بھی شامل کیا ہے۔ سطور ذیل میں دو علماء کے بیانات درج کیے جاتے ہیں۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ علامہ قاضی ابو بکر ابن العربی الاندلسی متوفی 542 ہجری فقہ مالکی کے مشہور عالم ہیں۔ ان کی کتاب احکام القرآن کی کئی تفاسیر میں اہم مقام کی حامل ہے۔ اس سے تمام فقہی مسائل کے علماء کے درمیان مقبولیت حاصل ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے اس سے مراد وہ اصول ہے جن میں کسی شریعت کا اختلاف نہیں ہے، یعنی توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالی کا تقرب، قلب اور اعضاء و جوارح کے ذریعے اس کی جانب میلان، سچائی، عہد کی پاسداری، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، کفر، قتل اور زنا کی حرمت، مخلوق کو اذیت نہ پہنچائی جائے، خواہ وہ کیسے ہی کام کرے، جانور پر ظلم نہ کیا جائے خواہ وہ کوئی بھی ہو، وقار کے خلاف گھٹیا کام کرنے کی حرمت، یہ تمام چیزیں سب سے مطلوب ہیں۔ ان کی حیثیت ایک دین کی ہے اور ہر ملت کا اس میں اشتراک ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے درمیان ان امور میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر امور میں شریعتوں میں اختلاف رہا ہے۔ مختلف زمانوں میں جس چیز کی مصلحت اور حکمت متقاضی ہوئی، اللہ تعالی نے مختلف امتوں کے لیے وہ چیز مشروع کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1176 ہجری برصغیر ہند میں 12ویں صدی کے مشہور عالم ہیں۔ ان کا شمار مجددین امت میں ہوتا ہے۔ ان کی تصنیف حجت اللہ البالغہ کو آفاقی شہرت حاصل ہے۔ اس میں انہوں نے زیر بحث موضوع پر تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، باب بیان ان اصل الدین واحد،
والشرائع والمناهج مختلفة، اس چیز کا بیان کہ دین کی اصل ایک ہے اور شرائع و مناہج مختلف ہیں۔ اس باب کی ابتدا میں انہوں نے دونوں طرح کی آیات درج کی ہیں۔ انبیاء کے درمیان اشتراک ظاہر کرنے والی آیات میں سورہ شعراء کی آیت 13 کے علاوہ یہ آیت بھی درج کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے خطاب کر کے فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ المؤمنون، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے تم ڈرو۔ اور انبیاء کے درمیان اختلاف ظاہر کرنے والی آیات میں سورہ مائدہ کی آیت 48 کے علاوہ یہ آیت بھی درج کی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ پھر لکھا ہے جان لو کہ دین کی اصل ایک ہے جس پر انبیاء علیہ السلام متفق ہیں، اختلاف صرف شرائع و مناہج میں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام انبیاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، صرف اسی سے مدد چاہی جائے، اسے ان تمام چیزوں سے پاک قرار دیا جائے جو اس کی شان کے منافی ہیں، اس کے ناموں میں راہ حق سے انحراف نہ کیا جائے، اور یہ کہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی خوب تعظیم کرے اور اس معاملے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اپنے دلوں کو اس کی جانب مائل کرے، اس کے شعائر کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرے، اور یہ کہ اس نے تمام واقعات کو ان کے وقوع سے پہلے مقدر کر دیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس چیز کا بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے کر گزرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی کتاب نازل کرتا ہے اور انسانوں پر اپنی اطاعت فرض قرار دیتا ہے، اور یہ کہ قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ اسی طرح انبیاء کا نیکی کے مختلف کاموں انواع البر پر بھی اجماع ہے، مثلا طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور طاعات کے قبیل کے نفلی کام، مثلا دعا، ذکر، تلاوت کتاب الہی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ اسی طرح نکاح، حرمت زنا، لوگوں کے درمیان قیام عدل، ایک دوسرے پر ظلم کی حرمت، اہل معاصی پر حدود کے نفاذ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد، اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جدوجہد پر بھی تمام انبیاء کا اجماع ہے۔ یہ ہے دین کی اصل۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آگے مزید لکھتے ہیں اسی لیے قرآن عظیم نے ان چیزوں کی حقیقت سے کوئی بحث نہیں کی الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ جن لوگوں کے درمیان ان کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے درمیان وہ چیزیں مسلم تھی۔ اختلاف صرف ان چیزوں کی صورتوں اور مظاہر میں ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زانی کے لیے صرف رجم کا حکم تھا، اور ہماری شریعت میں شادی شدہ زانی کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ زانی کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف قصاص کا حکم تھا، اور ہماری شریعت میں قصاص اور دیت دونوں کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح کا اختلاف دونوں شریعتوں میں عبادات کے اوقات، آداب اور ارکان کے معاملے میں ہے۔ لفظ الدین اور جمہور مفسرین، ایک دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ قدیم و جدید تمام مفسرین نے زیر بحث آیت میں لفظ الدین کا اطلاق صرف ایمانیات پر کیا ہے جن میں تمام شریعتوں کا اتحاد ہے، دیگر چیزوں کو شامل نہیں کیا ہے۔ یہ دعویٰ محتاج ثبوت ہے۔ اس کے جائزے کے لیے ذیل میں قدیم مشہور مفسرین کی کتابوں سے اس آیت کی تشریحات نقل کی جاتی ہے۔ حضرات تابعین میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ متوفی 100 ہجری، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 118 ہجری اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ متوفی 150 ہجری کو علم تفسیر کے میدان میں شہرت حاصل ہے۔ ان کے تفسیری اقوال مختلف کتب تفسیر میں منقول ہے۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین سے مراد توحید ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ دین یہاں توحید اور اخلاص للہ کے معنی میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دین سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھا جائے
اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس سے حرام سمجھا جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آیت زیر بحث کی تفسیر میں فرماتے ہیں لم یبعث اللہ نبیا قط الا وصاه باقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والاقرار للہ بالطاعۃ فذلک دینہ الذی شرع لهم۔ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اسے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے اور اللہ کی اطاعت کا اقرار کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کا دین جو اس نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ اب ذیل میں چند مفسرین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ مفسرین مختلف زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمخشری ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر متوفی 538 ہجری، قرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری متوفی 671 ہجری، نصفی ابو البرکات عبداللہ بن احمد متوفی 710 ہجری، خازن الہ الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی متوفی 741 ہجری، ابو سعود محمد بن مصطفی العمادی متوفی 982 ہجری، آلوسی شہاب الدین السید محمود البغدادی متوفی 1270 ہجری۔ ان حضرات نے دین کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے وہ توحید اللہ والطاعت والایمان برسلہ وکتبہ وبیوم الجزاء والسائر ما یکون الرجل باقامتہ مسلما مؤمنا۔ اس سے مراد ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس کی اطاعت، اس کے رسول، کتاب اور یوم جزا پر ایمان اور تمام کاموں کی انجام دہی جن پر اس کا مسلم مومن ہونا موقوف ہے۔ ان مفسرین نے دین کے مفہوم میں توحید اور ایمانیات کے ساتھ اطاعت الہی کو بھی شامل کیا ہے اور اس کا اطلاق ان تمام اعمال پر بھی کیا ہے جن کی انجام دہی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ چند اور مفسرین کے اقوال ملاحظہ ہو۔ قاضی بیضاوی متوفی 685 ہجری لکھتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِمَا يَجِبُ تَصْدِيقُهُ وَالطَّاعَةُ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کی تصدیق ضروری ہے ان پر ایمان لایا جائے اور احکام الہی کی اطاعت کی جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری نے لکھا ہے وہ دین جس سے لے کر تمام انبیاء آئے ہیں یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس سے وحی کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، اس لیے صرف میری عبادت کرو۔ اور حدیث میں ہے ہم انبیاء کی جماعت علاتی بھائی ہے، یعنی ایک باپ کی اولاد ہے۔ ہمارا دین ایک ہے، یعنی انبیاء کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اگرچہ ان کے شرائع اور مناہج میں اختلاف ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور مناہج مقرر کر دیا ہے۔ علامہ شوکانی متوفی 1250 ہجری فرماتے ہیں ای توحید اللہ والایمان بہ وطاعت رسلہ وقبول شرائعہ۔ دین کا مطلب یہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس پر ایمان، اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے احکام پر عمل۔ علامہ آلوسی متوفی 1270 ہجری کا قول اوپر گزر چکا ہے۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں ہی انہوں نے دوسری جگہ لکھا ہے ما من نبی الا وهو مأمور بما امروا به من اقامت الدین الاسلامی وهو التوحید وما لا يختلف باختلاف الامم وتبدل الاعصار من اصول الشرائع والاحکام۔ ہر نبی کو وہی حکم دیا گیا جو تمام انبیاء کو دیا گیا تھا، یعنی دین اسلام کی اقامت۔ دین سے مراد ہے توحید اور وہ چیزیں جو امتوں اور زمانوں کے بدلنے سے نہیں بدلتی، یعنی اصول شرع و احکام۔ علامہ رشید رضا مصری متوفی 1354 ہجری فرماتے ہیں وجملۃ القول ان دین اللہ علی السنۃ انبیائہ واحد فی اصولہ ومقاصدہ وہی توحید اللہ وتنزیہہ واثبات صفات الکمال لہ والاخلاص له في الاعمال والايمان باليوم الاخر والاستعداد له بالعمل الصالح۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کا دین اس کے انبیاء کی زبان میں اپنے اصول و مقاصد کے اعتبار سے ایک رہا ہے۔ وہ اصول یہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کے لیے صفات کمال کا اثبات، اعمال میں اس کے لیے اخلاص، یوم آخرت پر ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس کے لیے تیاری۔ مفسرین کی اس فہرست میں قاضی ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ
اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کر لینا چاہیے، جن کے اقتباسات اوپر گزر چکے ہیں۔ آخر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 604 ہجری کی رائے بھی نقل کر دینی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، ضروری ہے کہ یہاں دین سے ان اعمال جن کا انسانوں کو مکلف کیا گیا ہے اور احکام کے علاوہ کوئی دوسری چیز مراد ہو، اس لیے کہ ان میں باہم اختلاف اور تفاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج مقرر کر دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ دین سے مراد وہ امور ہوں جو شریعتوں کے بدلنے سے نہیں بدلتے، اور وہ ہے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان۔ اس اقتباس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین سے مراد صرف ایمانیات ہے، لیکن آگے ہی انہوں نے لکھا ہے، المراد هو الاخذ بالشریعت المتفق علیہ بین الکل، اس سے مراد اس شریعت پر عمل کرنا جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصول دین میں ایمانیت کے علاوہ اصول شرائع بھی شامل ہیں۔ مذکورہ بالا اقوال مفسرین پر دوبارہ نظر ڈالی جائے، ان سے صاف طور پر یہ دعویٰ غلط قرار پاتا ہے کہ جمہور مفسرین نے آیت زیر بحث میں دین سے صرف ایمانیات مراد لی ہے۔ جمہور مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اس آیت میں دین سے مراد اصول دین ہے، فروع دین جو مختلف امتوں میں الگ الگ ہے اور وہ ان کی مکلف ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ البتہ واضح رہے کہ ان مفسرین کے نزدیک اصول دین زندگی کے تمام پہلو کو محیط ہے۔ اس کا اظہار ان کی تشریحات میں استعمال ہونے والے ان الفاظ سے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسولوں کی اطاعت، اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ کے احکام پر عمل، اصول شرائع و احکام وغیرہ۔ دین اور شریعت کا باہمی تعلق۔ اوپر کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ شعراء کی آیت میں دین سے مراد اصول دین ہے، اور فروع دین کا تذکرہ سورہ مائدہ کی آیت 48 میں ہے، جہاں انہیں شرعت و منہاج کہا گیا ہے، انہیں شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دین اور شریعت کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کیا دین پر عمل ایک چیز ہے اور شریعت پر عمل دوسری چیز؟ کیا دین پر عمل کا حکم دیا جائے تو کچھ چیزیں مراد ہوں گی، اور شریعت پر عمل کا حکم دیا جائے تو کچھ دیگر چیزیں مراد ہوں گی؟ بالفاظ دیگر کیا شریعت پر عمل کرنے سے دین پر عمل کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر امت ان فروع دین پر عمل کی پابند ہے جن کا اس سے مکلف کیا گیا ہے، اور جن فروع دین کا دیگر امتوں کو مکلف کیا گیا ہے ان پر عمل اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ ہر امت اپنی شریعت پر عمل کی مکلف ہے، وہ اپنی شریعت پر عمل کرے گی تو حقیقت میں اپنے دین پر عمل کرنے والی ہوگی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آیت مائدہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کوئی امت اپنی شریعت سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک جو امت تھی اس کی شریعت احکام تورات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت احمد علیہ السلام کی بعثتوں کے درمیان کی امت کی شریعت انجیل میں مذکور تھی، اور اب تمہاری شریعت اے اہل ایمان صرف قرآن کی شکل میں موجود ہے، اس لیے اس پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تمام انبیاء نے بشمول ان انبیاء کی جن کی صراحت سورہ شعراء کی آیت میں موجود ہے، اپنی امتوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس اعتبار سے عبادت الہی اصول دین میں سے ہوئی۔ عبادت کے طریقے ہر امت کو جدا جدا بتائے گئے، یہ طریقے فروع دین میں سے ہوئے۔ ایک امت ان طریقوں کے مطابق جن کی اسے تعلیم دی گئی ہے اللہ کی عبادت کرے تو وہ اس فرع دین پر بھی عمل کرنے والی ہوئی اور اس اصل دین پر بھی۔ سے معلوم ہوا کہ شریعت دین میں شامل ہے۔ شریعت پر عمل گویا دین پر عمل کرنا ہے۔ قدیم مفسرین میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، الشریعت ما شرع اللہ لعبادہ من الدین۔ شریعت سے مراد دین کی وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہے۔ دین اور شریعت کے درمیان اسی تعلق کی وضاحت کے لیے بسا اوقات دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 502 ہجری فرماتے ہیں، وَاسْتَعِيرُ لِلشَّرِيعَةِ، لفظ دین کا استعمال شریعت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہی بات علامہ رشید رضا مصری نے یوں کہی ہے، ان الشریعۃ اسم للاحکام العملیہ
وإنها أخص من كلمة الدين وإنما تدخل في مسمى الدين من حيث إن العامل بها يدين الله تعالى بعمله ويخضع له ويتوجه إليه مبتغيا مرضاته وثوابه بإذنه۔ شریعت عملی احکام کا نام ہے۔ یہ لفظ دین سے زیادہ خاص ہے، بلکہ وہ دین کے مفہوم میں داخل ہے، بائی طور کہ اس پر عمل کرنے والا اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور اس کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی امت کے لیے اپنی شریعت پر عمل کے بغیر دین پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صلاۃ، نماز جو عبادت الہی کا ایک مظہر ہے، اصول دین میں سے ہے، اس کی تعلیم ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دی ہے، اسی طرح ہر امت کی شریعت میں اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب کسی امت کے لیے اپنی شریعت میں بتائے گئے ادائیگی نماز کے طریقے کی پابندی کیے بغیر نماز کی اقامت ممکن ہی نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر اپنی تصنیف حجت اللہ البالغہ میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ دین کی اصل ایک ہے جس پر تمام امتوں کا اتفاق ہے، البتہ ان کے شرائع و مناہج مختلف ہیں۔ ان کے کچھ اقتباسات گزشتہ صفحات میں گزر چکے ہیں، ان میں اختلاف کی حکمتوں پر بھی انہوں نے مفصل بحث کی ہے۔ اس بحث میں انہوں نے زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ امتیں اپنے اپنے شرائع و مناہج پر عمل کی پابند ہے۔ کسی امت کے لیے اپنی شریعت پر عمل کے بغیر دین پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ والحق يعلم أن القوم لا يستطيعون العمل بالدين إلا بتلك الشرائع والمناهج۔ یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ لوگوں کے لیے شرائع و مناہج پر عمل کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ جب دین پر عمل شریعت پر عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دین پر عمل کا حکم دیا جائے تو اس سے شریعت پر عمل بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے صراحت کی ہے کہ سورہ شعراء کی آیت میں اقامت دین کے حکم کا مطلب دین کے اصول اور فروع سب پر عمل کا حکم ہے۔ شیخ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1376 ہجری موجودہ دور میں عالم عرب کے ایک مشہور مفسر ہیں۔ اصول تفسیر، فقہ و اصول فقہ، عقائد اور دیگر موضوعات پر ان کی قابل قدر تصانیف ہے۔ ان کی تفسیر تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان 7 جلدوں پر 1404 ہجری میں الرئاسۃ العامہ لإدارة البحوث العلمیہ والافتاء والدعوة والارشاد ریاض سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے آیت شعراء کی تفسیر میں لکھا ہے ان اقیموا الدین ای امرکم ان تقیموا جمیع شرائع الدین اصولہ وفروعہ، کہ دین قائم کرو، یعنی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تمام شرائع دین یعنی دین کے اصول اور فروع سب قائم کرو۔ اختلاف شرائع کا سبب، شریعتوں کے مختلف ہونے کے کیا اسباب ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس اختلاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ شریعتوں کا مختلف ہونا حالات کی بنا پر ہوتا ہے۔ بعض حالات میں اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل کرتا ہے، لیکن جب ان میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس حکم میں بھی تبدیلی کر دیتا ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مائدہ کی جو تشریح کی ہے اس میں یہ دونوں باتیں آ گئی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمُخْتَلِفَةِ هل تعملون بها مذعنين معتقدين أنها مصالح قد اختلف على حسب الأحوال والأوقات معترفين بأن الله لم يقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة أم تتبعون الشبهة وتفرطون في العمل، تاکہ تم کو آزمائے کہ اس نے جو مختلف شریعتیں تم کو دی ہے کیا ان پر عمل کرتے ہو، اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ مختلف شریعتیں در حقیقت مصالح ہے جن میں حالات اور زمانوں کے لحاظ سے فرق ہے، اور اس اعتراف کے ساتھ کہ ان کے اختلاف سے اللہ تعالیٰ کا مقصد تقاضائے حکمت کی تکمیل ہے، یا شبہات میں پڑے رہتے ہو اور عمل میں کوتاہی کرتے ہو۔ اختلاف شرائع کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اس کا ایک مقصد شریعت کا تشخص قائم رکھنا ہے۔ اس توجیہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ان احکام کے اسرار معلوم کیے جا سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض یہود کے تشبہ
سے بچنے کے لیے دیے تھے۔ کمال اور نقص کی بحث۔ بعض حضرات کی جانب سے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ سورہ شعراء کی آیت میں الدین کو صرف اساسیات دین کے معنی میں لینا ضروری ہے، اسے مکمل دین کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو الدین قائم کرنے کا حکم ملا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا دوسرے پیغمبروں کو سرے سے سیاسی اور قانونی احکام دیے ہی نہیں گئے تھے۔ یہ دلیل بے بنیاد ہے۔ دین کے بارے میں مکمل اور ناقص کی بحث محمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں، ان کے لیے ان سب پر عمل ضروری ہے۔ اس نے اپنے جس نبی کو جتنے احکام دیے، اس کی امت کے لیے وہی مکمل دین تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کی وضاحت بہت اچھے انداز میں کی ہے۔ امام قفال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، دین کبھی ناقص نہیں تھا، وہ ہمیشہ کامل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں جو شریعتیں نازل کی تھی وہ اپنے وقت میں کامل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ جو چیز آج کامل ہے وہ آئندہ کامل نہیں رہے گی، اس لیے وہ ان میں سے بعض چیزوں کو منسوخ کرتا اور بعض چیزوں کا اضافہ کرتا رہتا تھا۔ آخری زمانے میں اس نے مکمل شریعت نازل فرمائی اور اس کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ حاصل یہ کہ شریعت ہمیشہ کامل تھی، پہلے کی شریعت ایک مخصوص زمانے تک کے لیے کامل تھی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے کامل ہے۔ تکمیل دین کا مفہوم۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اس آیت میں تکمیل دین سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہے۔ ابن الجوازی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 اقوال کا ذکر کیا ہے۔ بہت سے مفسرین مثلا زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تو اقوال نقل کیے ہیں۔ ان کے مطابق اس کا معنی استحکام دین بھی ہو سکتا ہے اور تمام احکام دین کا نزول بھی۔ تکمیل دین کو اگر مؤخر الذکر مفہوم میں لے تو بھی اس سے یہ مفہوم مخالف نہیں نکالا جا سکتا کہ پہلے دین ناقص تھا۔ اس نقطے کی وضاحت گزشتہ سطور میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کی جا چکی ہے۔ بعض مفسرین مثلا ابن الجوازی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کی ایک توجیہ یہ کی ہے جو بہت مناسب ہے کہ اس میں دین شریعت کے معنی میں ہے اور اس کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ یہ شریعت اب قیامت تک کے لیے ہے، دیگر شریعتوں کی طرح اب وہ منسوخ نہیں ہوگی۔ سورہ شعراء کے مکی ہونے کا قضیہ۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ سورہ شعراء مکی ہے۔ یہ عہد مکی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے نزول کے وقت مکمل دین نازل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان تھا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ کے احکام بعد میں نازل ہوئے، لہٰذا اس سورہ میں جب دین قائم کرنے کا حکم دیا گیا تو اس سے دین کی وہی بنیادی تعلیمات توحید، رسالت، آخرت مراد ہوگی جن کا بیان ہو چکا تھا۔ جو احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے تھے انہیں کیوں کر اس کے مدلول میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ یہ اعتراض کرتے وقت بعض باتوں کو خلط ملط کر دیا گیا ہے اور ان کے ذریعے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جس زمانے میں جو حکم دیا ہے اس پر عمل کے وہ پابند ہے۔ بعد میں اس نے اس سے متعلق کچھ اور جزئی احکام دیے تو ان اضافہ شدہ احکام پر بھی عمل ان کے لیے لازم ٹھہرا اور وہ بھی سابقہ حکم کے مدلول میں شامل ہو گئے۔ مثال کے طور پر مکی صورتوں میں سے سورہ روم آیت نمبر 31، سورہ انعام آیت نمبر 72 اور سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں نماز قائم کرنے کا حکم موجود ہے۔ سورہ روم ہجرت حبشہ کے موقع پر یعنی نبوت کے 5ویں سال اور سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت تک نماز کے سلسلے میں جتنے احکام نازل ہو چکے تھے حضرات صحابہ انہی احکام پر عمل کے پابند تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد نماز کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے، طہارت اور وضو کے آداب اور طریقے بتائے گئے۔ اب اقیم الصلاۃ کے حکم میں یہ تمام تفصیلات بھی شامل ہو گئی۔ اس وقت تمام صحابہ خواہ وہ قدیم الاسلام ہو یا ہجرت مدینہ کے بعد انہیں قبول اسلام کی سعادت حاصل ہوئی ہو،
اقامت صلاۃ کے حکم میں نماز کے بارے میں اس وقت تک نازل ہونے والے تمام جزئی احکام کو شامل سمجھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ وہ یہ تفریق نہیں کرتے تھے کہ مکی صورتوں میں اقیم الصلاۃ کا مطلب کچھ اور ہے اور مدنی صورتوں میں کچھ اور۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ اس کی ادائیگی کا حکم آتوا الزکوٰۃ ہجرت مدینہ کے بعد ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں موجود ہے، مثلا البقرہ آیت نمبر 43، 83، 110، النساء آیت نمبر 78، المزمل آیت نمبر 20۔ اسی طرح اس کا حکم سورہ نور آیت نمبر 56 اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 13 میں بھی ہے، جو 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت تک زکوٰۃ کے بارے میں جتنا حکم دیا گیا تھا اس پر عمل مطلوب تھا۔ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان سورہ توبہ آیت 60 میں ہوا ہے، جو غزوہ تبوک 9 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کے نصاب کی تعیین بھی فتح مکہ 8 ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ ان احکام کے نازل ہونے کے بعد آتوا الزکوٰۃ کے مدلول میں یہ جزئی احکام بھی شامل ہو گئے۔ بعد کے مسلمان مدنی دور کی ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں آتوا الزکوٰۃ پڑھیں گے تو اس پر ان کا عمل اسی وقت صحیح ہوگا جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے تفصیلی اور جزئی احکام کے مطابق کریں گے۔ امت کی پوری تاریخ میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عہد نبوی کے بعد مسلمان ادائیگی زکوٰۃ کے حکم کے معاملے میں ابتدائی مدنی دور میں نازل ہونے والی اور آخری مدنی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں فرق کریں گے۔ اول الذکر صورتوں میں آتوا الزکوٰۃ سے مراد کچھ اور لیں گے اور آخر الذکر صورتوں میں کچھ اور۔ انہی دونوں مثالوں پر اقیم الدین کے حکم کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ سورہ شعراء مکی عہد کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت تک دین کے جتنے احکام نازل ہو چکے تھے وہ اقامت الدین کے حکم میں شامل تھے۔ بعد میں جو مزید احکام دین نازل ہوتے گئے وہ بھی اس میں شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب تکمیل دین کا اعلان کر دیا گیا تو اقیم الدین کے حکم کے تحت پورے دین پر عمل لازم ٹھہرا۔ اب بعد کے مسلمانوں کے لیے یہ کہنا روا نہیں ہے کہ اقیم الدین کا اطلاق دین کی صرف ان تعلیمات پر ہوگا جو اس آیت کے وقت نزول تک آ چکی تھی۔ کیا نفاذ احکام میں قرآن کی ترتیب نزولی کا اعتبار کیا جائے گا؟ ایک عجیب و غریب دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فکر کے ہم نوا احکام دین کے بیان اور نفاذ میں قرآن کریم کی ترتیب نزولی کا اعتبار نہیں کرتے۔ وہ قرآن کو ایک ریفرنس بک کے طور پر لے کر اس سے احکام دین کی فہرست مرتب کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہر دور میں علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل آوری نزولی ترتیب ہی کے مطابق ہوگی۔ یہ بات کہ احکام قرآن کے بیان اور نفاذ میں اس کی نزولی ترتیب کا اعتبار کیا جائے گا انتہائی غلط ہے، اور یہ دعویٰ کہ ہر دور میں علماء نے یہی کہا ہے بلا دلیل ہے۔ دعویٰ کرنے والوں نے کسی ایک عالم کا بھی نام ذکر نہیں کیا۔ امت کی پوری تاریخ میں کسی عالم نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ کوئی عالم ایسی محمل بات کہہ بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم ایک کتاب کی صورت میں دفعتاً نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ 23 سال کے عرصے میں حالات اور ضروریات کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں وجوب احکام میں تدریج پیش نظر رہی ہے، لیکن تدریجی مراحل سے گزرنے کے بعد کوئی حکم جب اپنی آخری شکل میں آ گیا تو آئندہ اس کے بیان اور نفاذ میں اس آخری شکل کو سامنے رکھا گیا، اس کے تدریجی مراحل کی رعایت نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پر مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین بیان کیے گئے۔ مدنی دور میں احکام کا نزول ہوا، لیکن بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کے معاملے میں کبھی اس کی رعایت نہیں کی گئی کہ ایک طویل عرصے تک انہیں صرف توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں گوش گزار کی گئی ہو، پھر بتدریج تھوڑے تھوڑے احکام سے انہیں روشناس کرایا گیا ہو۔ مختلف احکام کا نزول بھی عہد نبوی میں بتدریج ہوا۔ مثلا مکی صورتوں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، سورۃ الفرقان آیت نمبر 68، 69 اور سورۃ المومنون آیت نمبر 5، 7 میں زنا کی مذمت اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ پھر مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی بعض صورتوں مثلا سورۃ النساء آیت نمبر 15 میں اس سے متعلق کچھ احکام دیے گئے۔ آخر میں 6 ہجری میں نازل ہونے والی سورہ نور آیت نمبر 2 میں زنا کی سزا کا بیان ہوا۔ اسی طرح شراب کی حرمت بھی بتدریج ہوئی۔ پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں بتایا گیا کہ شراب میں گناہ ہے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 43 میں یہ حکم دیا گیا کہ نماز کے موقع پر شراب نوشی سے اجتناب کیا جائے۔
آخر میں سورہ مائدہ آیت نمبر 90-93 کے ذریعے اس کی قطعی حرمت کا اعلان کر دیا گیا، لیکن بعد میں اسلام قبول کرنے والوں پر ان احکام کا نفاذ بتدریج نہیں کیا گیا کہ پہلے انہیں کچھ عرصے تک ارتکاب زنا اور شراب نوشی کی چھوٹ دی گئی ہو اور پھر ان سے روکا گیا ہو اور ان کی حرمت بیان کی گئی ہو۔ کتب سیرت میں وفد ثقیف کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہے ان سے اس سلسلے میں بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے وفود مختلف علاقوں سے آئے اور قبول اسلام کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ ان میں طائف کے قبیلہ ثقیف کا وفد بھی تھا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ انہیں نماز سے معاف رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور نہیں کی۔ اسی طرح ان لوگوں نے سود خوری، زناکاری اور شراب نوشی کی آپ سے اجازت چاہی اور کہا کہ ہمارے لیے ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی حرمت بتاتے ہوئے ان کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح آج کے دور میں جب اسلام کا تعارف کرایا جائے یا اس کی تعلیمات اور احکام لوگوں کے سامنے پیش کیے جائے تو ضروری ہے کہ مکمل اسلام سے انہیں آگاہ کیا جائے اور اس کے تمام عقائد و ایمانیات اور شرائع و احکام بیان کیے جائے۔ تکمیل دین کے بعد احکام و شرائع کو بیان کرنے میں تدریج ملحوظ رکھنا کسی طور پر صحیح نہیں ہے۔ ہر شخص بقدر استطاعت مکلف ہے۔ اعتراض کرنے والے دراصل ایک خلط مبحث کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے جس معاملے کو احکام اسلام کے بتدریج نفاذ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے اس کا تعلق ایک دوسرے اصول سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص بقدر استطاعت مکلف ہے۔ اس اصول پر قرآن و سنت کی متعدد نصوص دلالت کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، البقرہ۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ مضمون قرآن کریم کی متعدد آیات میں بیان ہوا ہے۔ ملاحظہ کیجئے البقرہ آیت نمبر 233، الانعام آیت نمبر 152، الاعراف آیت نمبر 42، المومنون آیت نمبر 62، الطلاق آیت نمبر 7 وغیرہ۔ اسلام کے احکام و شرائع اپنی جزیات و تفصیلات کے ساتھ بیان کیے جائیں گے اور ہر شخص ان میں سے اتنے حصے کا مکلف ہوگا جتنے کی وہ استطاعت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر احکام طہارت بیان کرنا ہو تو پانی کے ذریعے وضو کا طریقہ اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا طریقہ دونوں بیان کیا جائے گا۔ جو شخص پانی سے محروم ہو یا پانی ہوتے ہوئے بھی وضو نہ کر سکتا ہو وہ وضو کا مکلف نہ ہوگا، اس کے لیے تیمم کفایت کرے گا۔ احکام نماز کے ضمن میں قیام، رکوع، سجدہ اور دیگر تفصیلات بیان کی جائے گی۔ اب جو شخص بیماری یا کسی اور عذر سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا مکلف نہ ہوگا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر پڑھے گا۔ ہلنے جلنے پر قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے گا۔ زکوٰۃ، روزہ اور حج کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ جو ان کی استطاعت رکھتے ہوں گے وہ ان کے مکلف ہوں گے اور جو استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے وہ مکلف نہیں ہوں گے۔ اس اصول کو علماء اسلام نے بھی اپنی تصانیف میں بیان کیا ہے۔ علامہ ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 790 ہجری کی کتاب الموافقات فی اصول الشریعہ علم شریعت کے موضوع پر بڑی اہم تصنیف ہے۔ اس میں مذکور ہے ثبت فی الاصول ان شرط التکلیف او سببہ القدرت علی المکلف به فما لا قدرت للمکلف علیہ لا یصح التکلیف به شرعا۔ اصول شریعت میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کسی شخص کے کسی چیز کے مکلف ہونے کی شرط یا سبب یہ ہے کہ وہ اس پر قادر ہو۔ جس کام کے کرنے کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو اس کا اسے مکلف قرار دینا شرعی طور پر صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جب اسلام کا تعارف کرایا جائے گا تو اس کے عقائد و ایمانیات کو بھی بیان کیا جائے گا، عبادات کی تفصیل بھی پیش کی جائے گی، معاملات سے متعلق اس کے احکام کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، دیوانی اور فوجداری کے قوانین بھی زیر بحث آئیں گے، سماجی اور معاشی اور سیاسی میدانوں میں اس کی تعلیمات سے بھی آگاہ کیا جائے گا، غرض مکمل اسلام پیش کیا جائے گا۔ لیکن افراد اپنے اپنے حالات اور استطاعتوں کے مطابق مکلف ہوں گے۔ جو لوگ کسی وجہ سے بعض احکام پر عمل سے معذور ہوں گے وہ ان کے مکلف ہی نہیں ہوں گے۔ اقامت دین کے حکم میں اجتماعی جدوجہد بھی شامل ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ سورہ شعراء میں اقامت دین کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے مخاطب افراد امت انفرادی طور پر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اپنی ذات پر قائم کرو
اور اس کے احکام پر خود عمل کرو۔ اس میں دوسروں کو دعوت دینے اور ان کے درمیان دین کی تبلیغ کے لیے اجتماعی طور سے جدوجہد کرنے کا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ متعدد مفسرین نے صراحت کی ہے کہ اس میں دوسروں کو دعوت دینے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 450 ہجری فرماتے ہیں ان اقیم الدین فیہ وجہان احدہما اعلموا بہ الثانی ادعوا الیہ ویحتمل وجہ ثالث جاہدوا علیہ من اعاندہ۔ دین کو قائم کرنے کی دو توجیہات ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ اس پر عمل کرو، دوسری یہ کہ اس کی طرف دعوت دو۔ اس میں ایک تیسری توجیہ کا بھی احتمال ہے، وہ یہ کہ جو اس سے دشمنی رکھے اس سے جنگ کرو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 671 ہجری اور علامہ ابو حیان اندلسی متوفی 745 ہجری دونوں نے لکھا ہے ان اقیم الدین ای اجعلوا قائما یرید دائما مستمرا محفوظا مستقرا من غیر خلاف فیہ ولا اضطراب۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ وہ ہمیشہ قائم، جاری و ساری، محفوظ اور مستحکم رہے، نہ کوئی اس کی مخالفت کرے اور نہ اس کی تعلیمات میں کوئی اضطراب پیدا ہو۔ علامہ ابو سعود العمادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 982 ہجری فرماتے ہیں المراد باقامته تعدیل ارکانہ وحفظه من ان یقع فیہ زیف والمواظبۃ علیہ وتشمر له۔ دین کی اقامت سے مراد یہ ہے کہ اس کے ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا کیا جائے، اس میں زیغ و انحراف آنے سے اس کی حفاظت کی جائے، پابندی کی جائے اور اس کے لیے سرگرم رہا جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الدین کے مفہوم میں ان چیزوں کو بھی شامل کیا ہے، اقامت العدل بین الناس وتحریم المظالم واقامت الحدود على اہل المعاصی والجہاد مع اعضاء اللہ والاجتہاد فی اشاعت امر اللہ ودین۔ اور لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، اہل معاصی پر حدود قائم کرنا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا، اللہ کے حکم اور دین کی اشاعت کے لیے جدوجہد کرنا۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1376 ہجری فرماتے ہیں ان اقیم الدین تقیمونہ بانفسکم وتجہدون فی اقامتہ علی غیرکم وتعاونون علی البر والتقوی ولا تعاونون علی الاثم والعدوان۔ دین کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اسے اپنی ذات پر قائم کرو اور دوسروں پر بھی اسے قائم کرنے کی کوشش کرو اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی اور جاریت کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ ان تشریحات سے واضح ہے کہ اقامت دین کا مطلب صرف انفرادی طور پر دین کی پیروی نہیں ہے، بلکہ اس میں دین کی دعوت و اشاعت، اس کی حمایت و حفاظت اور اس کے نفاذ کی کوشش بھی شامل ہے۔ خاتمہ۔ جماعت اسلامی اور اس کے بانی مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل اسلام پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا جو تصور پیش کیا ہے وہ صرف کسی ایک آیت پر منحصر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بکثرت آیات ہے جن میں سے بعض میں صراحت سے اور بعض میں اشاروں میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے امت مسلمہ کا فرض منصبی، مثلا فریضہ اقامت دین مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، اقامت دین اسلام کا تقاضا مولانا سید حامد علی رحمۃ اللہ علیہ، اقامت دین فرض ہے مولانا سید احمد عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ، امت مسلمہ کا نصب العین مولانا سید احمد عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ، اقامت دین کا سفر ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو حضرات اس موضوع پر سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں انہیں ان کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے۔